آپ نے پیر کا رنگ لیا مدنی میاں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں لیا، تو آپ نے کس کو بڑا سمجھا؟ قرآن میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ حدیث میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ اس کا سنت نہیں ہے کہ حدیث. آپ نے یہ کہاوت بہت پہلے سنی ہوگی کہ ہاتھی کے دو دانت ہوتے ہیں، کھانے والے کچھ اور دکھانے والے کچھ اور. وہی حال کچھ ایسا ہوا ہے. جب مد مقابل کوئی ملے نا تب بحث کا مزہ ملتا ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں حقیقت کیا ہے. بہت زیادہ باتیں تو نہیں کروں گا، آپ ویڈیو دیکھیے پھر خود سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. اچھا، ان کو یہ کلر پسند ہے پیر صاحب. آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر صاحب ہیں وہ بات ہے دونوں کی کمپیئر میں آپ جو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. سرکار کا مقام الگ ہے اور دنیا کے ہر پیر کا نہیں، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کا. نہیں، آپ نہیں بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مقام ہے. وہ تو ہے کس کا؟ سرکار نہیں بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نہیں بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول نہیں، سرکار نہیں، رسول اللہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ پسند ہے وہ سفید، اور آپ کے پیر کو رنگ پسند ہے یہ. اب آپ نے پیر کا رنگ لیا مدنی میاں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں لیا، تو آپ نے کس کو بڑا سمجھا؟ نہیں اوپر نہیں، صرف سر پورا کیا یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے. نہیں، یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے. اس طرح کی ٹوپی یہ ٹوپی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا ڈیزائن نہیں ہے. یہ ٹوپی یہ پیر ایسی ٹوپی پہنتا ہے اور پیر ایسا لباس پہنتا ہے، اس لیے آپ نے یہ پہنا ہوا ہے. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید نہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں. میرا نام محمد احسان ہے، میرے باپ کا نام محمد اقبال ہے، میں نے نام بتا دیا. اب اس کے اوپر کہتے ہیں کہ آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ آپ کا پرپس ہے. اگر کچھ پرپس ہے اگر کچھ پرپس ہے تو ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. جی، آپ مسلمانوں کو رہنمائی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے رہنمائی کریں. الحمدللہ. صحابہ کرام کا راستہ بتائیں. بے شک. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، بالکل اماموں کا راستہ بتائیں. الحمدللہ. ہم قرآن کے راستے. جی نہیں، آپ پہلے یہ آپ کا بتائیے. نام قادری ہے آگے. ٹھیک ہے، احسان قادری. قادری آپ بتائیے ایک منٹ. جی جی. اللہ نے قادری بننے کا حکم کہیں دیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیے، پہلے مجھے آپ یہ بتائیے. آپ دیکھیے، آپ بات کرتے مت جائیے، ایک سوال کا جواب دیجیے. پہلے سوال آپ بات کرنا، اگر آپ بات کرنا چاہتے تو ابھی بیٹھے ریکارڈنگ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. مختصر آپ یہ بتائیے، قرآن میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ حدیث میں یہ لال رومال کہاں ہے؟ سوال پہ سوال. امامہ عرب کی عزت ہے، عرب کی عزت امامہ ہے. آپ نے عزت کو نیچے اتار دی ہے، یہ کہاں سے لائے؟ آپ عالم نہیں، جاہل ہے. تو آپ بھی تو جاہل ہو. اگر آپ عالم ہوتے تو ایسی بات نہیں کرتے. اگر آپ سوال کا جواب دے دو پھر سوال کرو. دیکھیے، میں بحث نہیں میں نے سوال کیا قادری کا جواب دے دیجیے. میں نے آپ نے خود ہی کہا، آپ کو معلوم ہے میں قادری سلسلے کا ہوں، تو آپ بلا وجہ سوال کیوں کرتے میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے، اسلام سے ہٹ کے. یہ کون سا صحیح طریقہ ہے؟ بتائیے، لال رومال بتائیے. اس کو ہم نے جی اسلام سمجھ کے نہیں استعمال تو کیا. پھر اس کا مطلب اور قادری آپ نے اسلام سمجھ کے استعمال لباس کا سنت نہیں ہے کہ حدیث میں ایک منٹ سنیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو کیا ہمارے آقا دنیا میں لباس کا طریقہ نہیں سکھائے کہ آپ اپنی مرضی سے لباس پہنتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے یار. تو آپ کا امامہ کہاں ہے؟ میں نے نہیں پہنا، ٹوپی بھی تو سنت ہے، اس کو ثابت کیجیے سنت سے. میں تو ٹوپی بھی اس پہنا کو ہوں. ثابت کیجیے، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کو ثابت کیجیے. آپ نے ہم تو الحمدللہ امامہ، آپ نے میری تصویر دیکھی ہوگی، امامہ کے ساتھ دیکھی ہوگی آپ نے میری تصویر. آپ امامہ کی امامہ کے ساتھ میری تصویر آپ نے دیکھی ہوگی. مقصد کیا ہے ویڈیو بنانے کا؟ اب یہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کپڑا جو تم نے پہنا ہے یہ پیر کی پسند ہے، تمہارے پیر افضل ہیں یا حضور افضل ہے؟ ڈائریکٹ. حالانکہ وہ بتا رہے ہیں کہ حضور کا مرتبہ بہت بلند ہے، کہاں حضور اور کہاں پیر، یہ برابر نہیں ہو سکتے. کوئی شخص اپنے پیر کو حضور کی مرتبے کے برابر نہیں سمجھتا، کبھی نہیں سمجھتا ہے. اور جو صحیح سنی صحیح العقیدہ ہوگا وہ تو کبھی نہیں سمجھتا. وہ تو کہتے ہیں کہ مل جائے سر پر رکھنے کو جو نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. کہاں حضور کی ذات، کہاں پیر. حضور کے قدموں سے لگے ہوئی دھول جو ہے نا، اس کے جو ذرات ہیں، اس کے کڑو رہا درجے کیے جائے تب بھی پیر کا مرتبہ بہت ہی نیچا ہوگا. کہاں پیر اور کہاں حضور؟ یہ ان کی ذہن کی بات ہے. یہ خود کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور ہماری طرح. یہ ان کی اتنی چھوٹی سوچ ہوتی ہے، اہل سنت والجماعت کی نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار، تو کہہ رہے ہیں سرکار کا لفظ نہ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے، لیکن سرکار کا لفظ جو ہے وہ بیکار نہیں ہے. لفظ سرکار کا معنی، اس کے کئی معنی ہیں: حامی، مددگار، عزت والا، دولت مند، رئیس، اور کنایتاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے سرکار کا لفظ. یہ باضابطہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اس میں تو اور کوئی بات ہونی ہی نہیں چاہیے. سرکار کا لفظ لوگ بولتے ہیں، یہ محبت میں بولتے ہیں. آقائے نعمت اور فخر رسول، رسول رحمت عالم، نور مجسم، سید عالم، مصطفیٰ جان رحمت، یہ تو محبت کے الفاظ ہیں. یہ کوئی محبت میں بولتے ہیں. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اہل سنت والجماعت کو لگتا ہے کہ یہ وہابیہ اور دیابنا خیال کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ حضور کی شان سے جلتے ہیں. یہ حضور کی شان کو چھوٹا کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. کوئی سنی ایسا خیال نہیں کرتا
کہ اپنے پیر کو یا اپنے جو ہے بلکہ بڑے سے بڑے پیر کو یا خود کو حضور کے مرتبے کو سمجھے، ایسا کبھی حضور کے مرتبے کے برابر سمجھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ آپ دیکھ لیں ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کے بیانات اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو خود لگ جائے گا کہ کن کے بیانات میں اور کن کے اس میں زیادہ جو ہے حضور کی عزت کی بات ہوتی ہے، حضور کا نام ادب سے تہذیب سے لیا جاتا ہے۔ اب مولانا احسان صاحب جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے لال رومال جو پہنا ہوا ہے یہ قرآن و حدیث سے آپ ثابت کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے اسلام سمجھ کے نہیں پہنا ہے، اسلام سمجھ کے نہیں پہنا ہے۔ کون شخص اپنے پیر کو، پیر کے لباس کو، پیر کے جو ہے چال ڈھال کو جو ہے اسلام سمجھ کے پہنتا ہے؟ کوئی نہیں پہنتا، کوئی نہیں پہنتا بھائی۔ اپنی بات آئی تو اس طرح پلٹی مار لیتے ہیں کہ میں نے اسلام سمجھ کے نہیں پہنا۔ آپ نے پھر کیوں پہنا؟ آپ تو ہمیشہ قرآن و سنت اور جو ہے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ ٹوپی آپ نے پہنی ہے، آپ نے ابھی ماقبل میں ان کو کہا کہ یہ ٹوپی جو تمہیں پہنی ہے یہ بھی جو ہے پیر کی طرح ہے، اور آپ جو جالی دار پہنتے ہیں ایک مخصوص قسم کی، اس میں جالیاں ہوتی ہیں، کہ یہی سنت ٹوپی ہے کہ کپڑے کی ٹوپی سنت ہے؟ ایک جالی دار ٹوپی اور یہ لال رومال پہننے کا ایک الگ جو ہے طریقہ ہوتا ہے رکھنے کا۔ اپنی بات جب آتی ہے نا تو پھر سمجھ میں سب آ جاتا ہے، لیکن کوئی سنی کرے تو شرک، بدعت، تمام فتوے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان سمجھے کہ کون کہتا ہے اور کرتا نہیں، اور کون کہتا ہے اس پر وہ کرتا بھی ہے۔ یہ عوام کو سمجھنا ہے کہ حق پر کون ہے، کون صرف جو ہے واویلا بچاتے ہیں اور کون حقیقت میں کام کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی جو علماء ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی دلیلیں رکھتے ہیں، ایک ایک جو ہے بات کی سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی طرح گروپ بنا کر کے اور پورا ایک دم سسٹم بیٹھا کر کے بس اپنی ہی بات کرنی، اور اپنی ہی بات جہاں پر مطلب کی بات ہے کہ اس میں ہمارا پہلو بہتر طریقے سے نکل گیا، کوئی سیدھا سادہ سنی مسلمان مل گیا ہے، اس کو بیوقوف بنا لیے ہیں، تو اس کو آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنے جو ہے ٹرینڈ کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کے جو بڑے علماء ہیں ان سے ابھی ان کا پلہ پڑا ہی نہیں ہے، ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہے۔ صحیح سے اگر ملاقات ہو جائے گی وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ گزارش آپ لوگوں سے ہے کہ آپ حضرات سنا کریں، عقیدے کی بات یہ عاقبت کا معاملہ ہے، عقیدے کی بات اپنا عقیدہ درست رکھیں، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھیں، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، محبت بھرا عقیدہ، اس سمجھ کے فیصلہ کریں کون حق پر ہے۔ 1400 سال پہلے سے جو کڑیاں آ رہی تھی اسی کی ایک کڑی ہے مسلک اعلیٰ حضرت سنی اہل سنت والجماعت۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی جانکاری اب تک پیش کی جائے۔ میرا مطلب صرف جو ہے کسی کے خلاف ایک دم سے بولنا نہیں ہے، میرا مطلب حق بات آپ تک پہنچانا ہے، صحیح مقصد صحیح بات جو ہے وہ عوام تک پہنچے، اس پرپز سے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ چلے اللہ حافظ۔